ایک شوہر 15 سال تک بیوی کی قبر پر روتا رہا۔ ایک دن اچانک بیوی نے قبر سے نکل کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، دنیا والوں سے محبت مت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ دنیا والوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اللہ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ زمانے کے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا، حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت نہیں، مودت بھی کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ محبت بھرے پیار بھرے دن گزرتے گئے، حسین و جمیل دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو کفن دیا، اس کی تدفین کی۔ اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، اس قدر تو محبت کرتا تھا۔ کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کے یہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں سے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا ایک شخص ہے، قبر کے سرہانے بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، رونے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا، اے شخص کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ کہا، میری بیوی بہت حسین و جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اسے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر میں بیٹھ کے رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یا تو اسے زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا۔ اس نے کہا، چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد قبر کے سرہانے آئے۔ اسی قبر کے سرہانے آئے، فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا۔ کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بولا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس حبشی نے کہا، یا حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں میں سے میں غیبت سنتا تھا، اس زبان سے میں غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، تم تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا، یا حضرت، ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مرا، دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے۔ کہا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا، یہی تو میری وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ یہی تو میری بیوی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، مٹی جھاڑی، جھاڑنے کے بعد کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی، اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ قبر سے یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے ایک بادشاہ کا بیٹا، ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا۔ بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی۔ پیروں کے نشانات کے ذریعے، گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے یہ پیچھے جاتا جاتا سفر کرتا کرتا جہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تم میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا عقل سے کام لو، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں سے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تم کون ہو؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں تو تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑے ہو کے یہ تینوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کر قدموں پر جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادے کی زر خریدی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں؟ وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا، اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تو مر جا، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب وہ مری، جب وہ دفن ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا، اور پھر ایمان کی حالت میں مرا جو کفر کی حالت میں مرا تھا، پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، تو وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر میں بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، زندگی تو نے غفلت میں گزاری۔ کاش جس قدر تم بیوی سے محبت کرتے تھے اس قدر اللہ سے محبت کر لیتے۔ قسم خدا کی آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس، تنہا، اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا راضی ہو گیا تو پھر سب تمہارے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔